أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلوا. توفیق الہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جو سورہ مبارکہ روم کی 7ویں آیت ہے۔ اس آیت میں پروردگار متعال ان لوگوں کے بارے میں، ان افکار کے بارے میں، ان نظریات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جو اس دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھے ہیں، جن کی نگاہ میں اس محدود دنیا کی حقیقت اور واقعیت ہی وقوعت رکھتی ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ کسی اور سمت میں نہ جانا چاہتے ہیں، نہ فکر کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ اس دنیاوی حیات ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے مکمل طور پر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ واضح نقصان ہے، اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ انسان ان چند دنوں کی دنیا میں ہی سرمایہ کاری اپنی کر لے، اور اس کے بعد جب وہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہی ہوگا جب وہ قیامت میں سوال پوچھیں گے کہ کم لبثتم، دنیا میں تم کتنا رہے، تو وہ تمام شان و شوکت اور عیش و عشرت کے بعد یہ جواب دیں گے: لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دنیا میں ایک دن رکے ہیں فقط۔ پھر محسوس ہوگا یہ ایک بھی زیادہ کہہ دیا ہم نے، بعض یوم، نہ ایک بھی نہ، ایک سے بھی کم دن رکے ہیں۔ تو یہ ساری سرمایہ کاری اور یہ ساری توجہات اس ایک دن کے لیے جب وہ دیکھیں گے ہم نے کی ہے، اور بقیہ جو ہماری زندگی تھی، جو اصل زندگی تھی، اس کے مقابل میں ہم نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، تو تری المجرمین تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تو اے رسول آپ دیکھیں گے کہ ظالمین نے جو اس دنیا میں اعمال بجا لائے وہ اسی سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ابھی جہنم کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی حساب اور کتاب اور صراط اور جہنم کسی چیز کی بات نہیں ہوئی،
جیسے ہی اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے محسوس ہو جائے گا جو ہماری تجارت تھی وہ غلط تھی تجارت، جس پہ ہم نے مال لگایا، سرمایہ کاری کی، کیپٹل انکم انویسٹمنٹ کی، وہ ہماری سب برباد ہوگی۔ درود پڑھیے گا محمد وآلہ۔ جیسے ہوتا ہے دنیا میں بھی، اگر آپ کہیں ایسی جگہ سرمایہ کاری کر لیں تو چند دن بعد آپ کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط جگہ اپنا مال لگا دیا، میرا مال ڈوب گیا۔ اس کے اثرات آنے سے پہلے ہی ذہن بن جاتے انسان کا کہ غلط جگہ میں نے مال لگا دیا، یہاں نہیں لگانا تھا مال۔ لیکن دنیا میں بالآخر انسان کے پاس موقع ہے، بالآخر اسے ایک فرصت نصیب ہے کہ وہ دوبارہ کہیں اور سرمایہ کاری کر لے۔ لیکن آخرت میں الیوم یوم العمل ہے ولا حساب فیہ وغدن یوم الحساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے۔ مولا فرما رہے کل حساب اور کتاب کا دن ہوگا اور عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، پھر عمل نہیں رہے گا۔ اس وقت انسان دیکھے گا کہ جیسے قرآن مجید بھی اس جانب متوجہ کر رہا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کو چاہتے تھے، دنیا کے لیے جنہوں نے کوششیں کی، ہم بھی اس دنیا میں سے کچھ انہیں عطا کر دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، لیکن جن کی کوششیں آخرت کے لیے ہیں، نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، ہم نہ یہ کہ انہیں مکمل عطا کریں گے بلکہ اس میں اضافہ بھی کریں گے، اس میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جب ہم خدا کے پاس آئے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات ولہم ما یشاؤون عند ربہم، جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل صالح انجام دیا، وہ اپنے رب کے پاس آئیں گے اس طریقے سے کہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کچھ چاہیں گے وہ اپنے رب کے پاس حاضر پائیں گے۔ وہاں وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، اور یہاں ان سے کہا جائے گا ما یشاؤون، جو بھی تمہیں چاہیے عند ربہم، تمہارے رب کے پاس ہے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، کہ اس سوچ کو قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ یہی فوز کبیر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی اور ناکامی، مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں آپ کسی سے کہتے ہیں صاحب وہ بڑا کامیاب انسان ہے، کیونکہ مثلا علم بہت زیادہ ہے اس کے پاس، مال زیادہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، آیت اللہ ہے، یہ ہے۔ مولا کہہ رہے نا، ابھی سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہ کرو، اس دنیا میں معلوم ہوگا کامیاب کون تھا اور ناکام کون تھا۔ یعنی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب رہیں گے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور انسان اسی سوچ کی وجہ سے اس کے اقدامات ہوتے ہیں، سوچ محدود، اقدامات محدود، سوچ دنیاوی، اقدامات بھی دنیاوی۔ سورہ جنگ احد جب جنگ احد میں ایک کافر نے پیغمبر کی پیشانی مبارک پر ایک پتھر مار دیا جس سے آپ کی پیشانی سے خون نکلا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر چلے گئے اس دنیا سے، پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارا لشکر دور ہو گیا، یعنی انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بھاگنا شروع ہو گیا، فلاں بھی بھاگنا شروع ہو گیا، تیسرا بھی بھاگنا شروع ہو گیا، وہ بھی بھاگنا شروع ہو گیا۔ جی
تو اب اس موقع پر قرآن کی آیت ہے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. قرآن نے یہ نہیں کہا ان سے، یہ نہیں کہا قرآن ان سے کہ تم سے جھوٹ کہا گیا. پیغمبر اکرم زندہ ہے، حیات میں ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی شہادت نہیں ہوئی، وہ زندہ ہے، واپس پلٹ آؤ. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. فرض کر لیا جائے پیغمبر کا انتقال ہو گیا یا پیغمبر کو شہادت نصیب ہو گئی، انقلبتم الی اعقابکم، تو تم کیا اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تمہارا دین فقط اس وقت تک ہے جب تک پیغمبر حیات ہے. جب تک پیغمبر کو دیکھ رہے ہو تب تک دیندار ہو، اور جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہو جائے اور وفات ہو جائے یا شہادت ہو جائے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم الی اعقابکم. قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر زندہ ہے، واپس پلٹ آؤ، لیکن قرآن کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی تھی. قیامت تک کے لیے ایک اصول کو معین کرنا تھا، قیامت تک کے لیے ایک کسوٹی کو طے کرنا تھا. وہ یہ تھا کہ دیکھو اگر حجت خدا تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ بھی ہو تو دین خدا تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. تم انقلبتم الی اعقابکم، کیا تم اپنی جہالت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد فقط جنگ کر رہے تھے، جس میں سر فہرست وہی ذات تھی جو ہر جنگ میں سر فہرست ہوتی ہے. سب سے آگے مولا کائنات جنگ فرما رہے تھے، اور کچھ باوفا اصحاب مولا کائنات کے اقتداء میں جنگ لڑ رہے تھے. تو ایک کافر نے سوال کیا ایک صحابی سے، پیغمبر کے صحابی سے، کہ یہ بتاؤ اتنے چلے گئے تو تم بھی چلے جاتے. جی، جہاں اتنے پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو تمہاری قلیل سے افراد ہیں یہ کیوں رہ گئے، تم بھی چلے جاتے. تو اس نے بہت اچھا جواب دیا. اس صحابی نے یہ فرمایا، وہی بات جو قرآن جس طرف نگاہ کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں، اس صحابی نے یہ فرمایا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، محمد اس دنیا سے چلے گئے، تو محمد کا ہدف تو ابھی بھی باقی ہے نا. محمد کا خدا تو زندہ ہے، ان کا ہدف تو زندہ ہے، ان کا دین تو زندہ ہے. یہ وہ قلیل تعداد تھی جو اس زمانے میں بھی قلیل ہی تھی. یہ قرآن کی آیت بتا رہی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ دین خدا سے رخ موڑ لیا جائے. آج مومنین کا امتحان ہے. ہمارے امام غیبت میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. قرآن پھر اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہا ہے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اس زمانے کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر پیغمبر کا انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے تو تم اپنی جاہلیت کی طرف نہیں جا سکتے. آج کے مومنین کو پیغام ہے کہ اگر تمہارے امام غیبت میں ہے تو دین تو ظاہر ہے نا. امام نے جو دین بتایا ہے ہمیں اس میں تو کوتاہی کی اجازت نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو، اس میں انسان سوچے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، لیکن جو آشکار چیزیں ہیں، جو بدیہیات میں سے ہیں، جو واضحات میں سے ہیں، کیا یہاں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے اس میں. روزے واجب ہیں، حج واجب ہے، جہاد واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، دین الہی کی نصرت واجب ہے، عزاداری ضروری ہے. کیا اس میں کسی کو شک کرنے کی ضرورت ہے؟ تو جو چیزیں واضحات ہیں، ہو سکتے ہیں بعض چیزوں میں انسان کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، امام آئیں گے تو ہمیں سمجھائیں گے. وہ چند چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں واضح ہیں کہ جو امام دین دے کر گئے اس میں یہ شخص نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم دین پر عمل کریں. یہ نہیں کہہ سکتا. ایک درود پڑھیے گا محمد وآل میں. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، کہ جو
ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی انجام دیے، وہ جنات کے باغوں میں ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جس کی خواہش ظاہر کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن کا اسلوب کہ وہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کی بات کرتا ہے، کہ اگر فقط ایمان کافی ہوتا اور عمل صالح کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن کبھی بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات نہ کرتا۔ قرآن میں ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے، ایک واو بھی اضافی نہیں ہے، اس کی ہر حرکت اور قرآن کا ہر سکون ہماری زندگی میں سکون بخشتا ہے، اور ہر حرکت، ہر اعراب ہمیں تعارف کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ایمان اور عمل صالح دونوں کی بات ہوئی، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ جو نظریہ قائم ہوا جسے فرقہ مرجئہ کا نام دیا گیا،